اسلام میں عورت کا مقام، قسط نمبر 44 سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشأ ہے اسلام، بات کو سمجھیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ہر معاملے میں 2 گواہ کافی، واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء۔ اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ ہر معاملے میں چاہے کروڑوں کا معاملہ ہو، کیونکہ پہلے اس سے جو آیت ہے ذات تداینتم بدین الی اجل مسمی، معاملات ہیں کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے، قرض کی ایک مقدت رکھی ہے، تو بھائی لکھ لیا کرو، اپنے معاملات کو تحریر میں لے آؤ اور اس پہ گواہ لے آؤ تاکہ تمہارے جھگڑے نہ ہوں۔ اور گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ 2 گواہ ہوں، اور اگر اتفاق ہے کہ 2 گواہ ہمیں نہیں ملے، ایک مرد ملتا ہے تو ایک مرد اور 2 عورتیں ملا لو۔ لیکن ہر بات کو سمجھیں کہ ہر معاملے میں کروڑوں کا نہیں، اربوں ڈالر کا اگر آپ کا معاہدہ ہے تو 2 گواہ کافی ہیں شریعت۔ اور دکھ تو ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے ماہرین جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، جن کا اپنا قانون جو ہے ایک عجیب ایسا گورا کا دھندا ہے کہ اس میں کمزور پھنستا چلا جاتا ہے اور طاقتور اس کو توڑ دیتا ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام۔ کتنے دکھ کی بات! یعنی آپ اندازہ کریں کہ اسلام کہتا ہے کہ ارب ڈالر کا معاہدہ، 2 گواہ، السلام علیکم، بات ختم ہو گئی۔ اور جدید قانون کہتا ہے کہ جی اگر پرونوٹ بھی لکھا گیا ہے، باقاعدہ اس پہ اسٹمپ کیا گیا ہے، لیکن اس کی ایک مدت ہے، مدت گزر گئی تو اب یہ ویلڈ نہیں رہا دیا۔ بھائی اگر مدت گزر گئی، جس کے پیسے وہ تو مر گیا غریب، اس کا کیا گناہ ہے؟ اور جی آپ نے ان ٹائم جو ہے نا وہ کیس دائر نہیں کیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، پرونوٹ لکھا ہوا ہے، اسٹمپ لگے ہوئے، لیکن یہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم بارڈ ہو گیا۔ آپ نے ایک آدمی کو پیسے دیے، اس نے آپ کو چیک دیا، اور وہ چیک جو ہے بالکل یعنی 100% غلط۔ کہا جی بس ٹھیک ہے، وقت گزر گیا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 420 کا استغاثہ کر دیں حضرت۔ اب آپ کورٹ میں جائیں گے جناب، سول کورٹ میں، اگر آپ کے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے وہ اپیل کر دے گا سیشن میں، سیشن میں بھی آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے وہ جائے گا ہائی کورٹ میں، اس میں بھی آپ کے حق میں چلا جائے وہ جائے گا فل بینچ ہائی کورٹ میں، اس میں بھی آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے وہ جائے گا سپریم کورٹ میں، سنگل بینچ میں، پھر ڈبل بینچ میں، پھر فل بینچ میں، اتنے تک انشاءاللہ یہ آپ مر جائیں گے یا وہ مر جائے گا۔ اتنا عرصہ مقدمات کو لگے گا۔ ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہوتی ہے کہ جی دیوانی مقدمات کا معنی ہے آدمی دیوانہ ہو جائے، اور یہ حقیقت ہے۔ اب دیکھیں اسلام کا عدل دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے کہ ارب ڈالر کا معاملہ ہے تو 2 گواہ چاہیے، لیکن مرد اور عورت کے زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ کیوں بھائی 2 گواہ؟ یعنی اس اللہ کے ہاں، اسلام کے ہاں ایک عورت کی عزت و عفت و ہزار نہیں، ارب ڈالر سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ نہیں کہ جس عورت پہ مرضی ہے تہمت لگا دو، جس بندے کو مرضی ہے زنا کی سزا دلوا دو، اور تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن جس عورت پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگ گئی، اب وہ لوگ اس قیمت کو کیا سمجھیں گے جن کی 9 سال کی بچیاں جو ہیں حاملہ ہو جاتی ہیں، جن کے ملکوں میں 1 لاکھ بچہ ہر سال حرامی پیدا ہوتا ہے، ان کو کسی کی عفت و عصمت کی کیا پتہ ہے، قیمت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ماں نے کہا کہ ویکینڈ تھی، یعنی چھٹی کے دن تھے، سیٹرڈے سنڈے کا دن تھا، تو اس نے کہا کہ میری بچی جو ہے وہ 8 سال کی ہے۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ چونکہ ہمارا ویکینڈ پہ باہر جانے کا کوئی پروگرام نہیں بنا ہے، تو آج اپنی بچی کے ساتھ گھر میں رہوں گی اور بیٹھیں گے، ہم باتیں کریں گے، اور اچھا گھر میں بیٹھ کے کھانا وانا خود پکائیں گے، کھائیں گے۔ اور ساتھ میرے دماغ میں یہ بھی خیال تھا کہ بچی اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا جنس کے مسائل پہ، یعنی سیکس کے مسائل پہ بھی کچھ تھوڑا سا گائیڈ کرتی ہوں، تھوڑا تاکہ سمجھ جائے۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے اس سے بات کی تو مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ اپروچ کی اس کی۔
یعنی 8 سال کی بچی کی اپروچ ماں سے زیادہ تھی جس نے کئی بچے جینے ہوئے تھے. جہاں یہ عالم ہو ان کو تو یہ مسائل سمجھ نہیں آ سکتے. ان کے نزدیک عفت، ان کے نزدیک عصمت، ان کے نزدیک کسی عورت کا کنوار پن، ان کے نزدیک کسی دوشیزہ کا کنوارا ہونا، ان کے نزدیک کسی کا باکرا ہونا، ان کے نزدیک کسی کا پاک صاف ہونا، یہ تصور ہی نہیں ہے. تو پھر ان کو آدمی کہتے مسائل سمجھا سکتا ہے. اسی لیے ہم اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یا تو مکمل طور پہ آپ مغربی نظام کو قبول کر لیں، چھوڑ دیں اسلام کو، نکل جائیں آپ اسلام. اور اگر آپ نے اسلام کا نام لینا ہے تو پھر اسلام کو رسوا نہیں. پھر اسلام کے مبادی کو سمجھیں، اسلام کے اصولوں کو سمجھیں. اسلام کے نزدیک تیری عزت و عفت اتنی قیمت ہے کہ یہاں 4 گواہوں کی ضرورت. اچھا، دیگر معاملات میں تو عورت گواہ بن سکتی ہے، زنا کے معاملات میں عورت گواہ ہی نہیں بن سکتی. یعنی آپ اندازہ کریں، اسلام کی باریکی دیکھیں، اس کے اللہ کے احکام کے اندر وہ جو دقت ہے، وہ جو گہرائی ہے، وہ جو گہرائی ہے، اس پہ غور کریں، سمجھیں. اچھا، اسلام نے کہا کہ 2 عورتیں گواہی دیں تو 1 کے برابر ہوگی. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان تذکر احداہما، کہ عورتوں میں مشغولیت ہوتی ہے، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا سکے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا بندے بھی بھول سکتے ہیں، مرد بھی بھول سکتا ہے، لیکن نسیان اس مرد کے مقابلے پہ عورت میں زیادہ ہوتا ہے. اصولی بات ہے کہ جو جتنا زیادہ کام ہوگا، لہو لعب ہوگا، مشغولیت ہوگی، تو اتنا آدمی بھول جاتا. اور دوسری وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی شہادت کو اللہ نے 2 عورتوں کی شہادت کو 1 کے برابر قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت گواہ ہی نہ بنے، تاکہ وہ عدالتوں کے اور گواہیوں کے اور چکروں میں پڑے ہی نہیں. اس کا یہ کام ہی نہیں ہے، اس کو گواہ مت بنا. وہ تو مجبوری تھی. علم تکونا رجلین، قرآن کو سمجھو. اللہ کہتے ہیں کیونکہ اب ہم سفر میں ہیں، مسافر ہیں. فَإِلَّمْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد نہ ہوں، نہ ملیں، گواہ نہیں ملتے، 1 مرد مل رہا ہے، 2 عورتیں مل رہی ہیں، بندہ مر رہا ہے، وہ وصیت کر رہا ہے، اب کیا کرو بھائی؟ چلو بھائی 1 کے ساتھ 2 کی شہادت. ورنہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کا مقام گھر ہے، عورت کا مقام 4 دیواری ہے، عورت کا مقام اس کا اپنا مسکن ہے. عورت کا مقام کچہری نہیں، عورت کا مقام تھانہ نہیں، عورت کا مقام کورٹ نہیں، عورت کا مقام عدالتوں کے دھکے کھانا اور چکر لگانا نہیں. عورت کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ بیچاری گھروں سے نکل کے گواہ ہے تو گواہ جانا پڑے گا جب بھی عدالت بلائے. اچھا، اگر بن جائے تو پھر اکیلی نہ ہو، کم از کم 2 جو ہیں 1 گواہی کے برابر، تاکہ 1 تو اکیلی عورت کا آنا مسئلہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی کورٹ میں پیش ہوتا ہے، مدعی کا بھی وکیل ہے اور مدعا علیہ کا بھی وکیل. اب عورتیں گواہی دے رہی ہیں جس کے حق میں، اگر 1 عورت کی گواہی 1 مرد کے برابر ہوتی تو جب وہ عورت گواہی دینے کے لیے آتی تو جو وکیل ہے، جو اس کا مخالف وکیل ہے، لائر ہے، وہ کراس ایگزامینیشن میں یعنی جرا کے اندر وہ تو اس کا جناب اللہ معاف کرے، اس کا تمام شجرہ نسب کھول کے رکھ دے گا کہ جناب یہ عورت گواہی دینے کے لیے آئی، عورت ہو کے گواہی کے لیے آئی ہے، یہ رات عورت کا کام گھر میں بیٹھنا ہے، کیوں آئی ہے گواہی؟ اس کے ناجائز تعلقات ہیں، یہ تو اپنی دوستی نبھانے کے لیے آئی ہوئی ہے. ورنہ عورت کسی کے لیے گھر سے نکلتی ہے جناب، تو آپ تو مقدمہ جیتیں یا ہاریں، اس پہ تو الزام لگ گیا، اس کی عزت تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. مقدمے کو آگ لگائیں، آپ ہار جائیں یا جیت جائیں، لیکن اس نے اپنے موکل کو بچانے کے لیے، اس کی شہادت کو بے اثر کرنے کے لیے جس سے گواہی دے رہی ہے اس کے حق میں دوستی لگا دی کہ جناب اس کے ناجائز تعلقات. اور یہی آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے. آج بھی آپ کے انڈو پاک میں اور دیگر ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی چوری ہو گئی ہے، کوئی ڈکیٹی ہو گئی ہے، کوئی گھر کا نقصان ہو گیا ہے، پولیس سب سے پہلے آ کے یہ پوچھتی ہے کہ جناب آپ کے ملازم کتنی ہیں، کتنے عرصے سے ملازم ہیں، آپ کے گھر میں کون آتا جاتا ہے، آنے جانے والوں میں جناب کوئی آدمی غلط تو نہیں.
آپ کے پاس آنے جانے والوں میں کسی آدمی نے آپ کی لڑکی کا کوئی رشتہ تو نہیں مانگا تھا، آپ نے انکار کر دیا ہو؟ آپ کے آنے جانے والوں میں کسی کی آپ کی لڑکی کے ساتھ کوئی چیٹنگ کے دوران غصہ ناراضگی ہوئی، اس نے دھمکی دی، سب سے پہلے کام یہیں سے شروع کریں گے وہ۔ اچھا، اور اس کے بعد جناب جب کسی مدعی کا، چونکہ پولیس کو جب کوئی کیس نہ ملے، چوری کا سراغ نہ ملے، تو اب جناب مدعی بیچارہ روئے، فریاد کرے اور اوپر جائے، افسران کے پاس جائے، کبھی ایس پی، کبھی ڈی آئی جی، کبھی آئی جی، کبھی کبھی گورنر، کبھی فلاں درخواستیں دے اور تنگ کر دے ان کو کہ جناب میری چوری ہو گئی، اور پولیس خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پولیس والے جناب وہ آرام سے مدعی کو بلا کے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تفتیش کی ہے اور آپ اپنی بیگم کو کل تھانے لے آئیں۔ وہ جناب میری بیگم کا کیا گناہ، چوری بھی میری ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، وہ ہمیں تفتیش میں پتہ چلا ہے آپ کی بیگم کا کچھ مسئلہ گڑبڑ ہے۔ اب وہ شریف آدمی کہے گا ٹھیک ہے جناب میری چوری معاف، مہربانی کریں میری اور بے عزتی تو نہ کریں، میری چوری ہو گئی، تھانے پہ بھی میں اپنی بیوی کو لے آؤں۔ انہوں نے کہا جناب میری چوری ہوئی نہیں، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے کہا دفعہ جائیں۔ آج کل تو خیر ہمارے ملکوں کی پولیس بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، ان میں کئی مقصد ہے، فورسز بن گئی ہیں، کئی اقسام بن گئے ہیں، ایک سول پولیس ہے، ایک اسپیشل پولیس ہے، ایک ایلیٹ پولیس ہے، اور جناب ایک پتہ نہیں کیا کیا اقسام بن گئے ہیں، عنوان بن گئے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ آیا تھا، ایک دفعہ میں نے ایک اخبار میں پڑھا تو ان نے سوال کیے تھے، اسئلہ تھے کہ بھئی سب سے اچھی پولیس کس کی ہے؟ انہوں نے کہا اسکاٹلینڈ یارڈ کی ہے، کہ وہ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا وہ 3 دن میں جو ہے کم سے کم جرم کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور کس نے کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس کے بعد تو اپنی انڈو پاک کی پولیس ہے وہ ان سے بھی اچھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا چوری سے پہلے ان کو پتا ہوتا ہے کہ چوری کب ہو، ان کو تو 3 دن بعد پتہ لگتا ہے، ان کو 3 دن پہلے پتا ہوتا ہے۔ اچھا، اب بعض ہمارے پولیس افسران جو ہیں وہ تو اتنا سمجھدار ہے ماشاءاللہ، بڑا محفوظ ترین وہ ڈاکہ مرواتے ہیں کہ مجرم کو پکڑ کے ایک عام قانون میں یعنی آوارہ گردی میں 109 میں اس کو اپنا تھانے میں بند کرتے ہیں، رات کو نکالیں گے ڈکیٹی کرو بیٹا اور صبح سے پہلے پہلے واپس آ جائیں، وہ ڈکیٹی کر کے واپس پھر اس کو تھانے میں رکھ دیں، اور اس کے بعد جناب دنیا کا کوئی قانون اس کو سزا نہیں۔ حضرت یہ تو جوڈیشل لاک اپ میں تھا جناب، اس نے کیسے چوری کی؟ کمال کی بات ہے، آپ کو دھوکہ لگ رہا ہے۔ اور ایسا کئی دفعہ ہوا، ایک دفعہ تو عجیب تماشا ہوا کہ ایک آدمی کی چوری ہوئی، وہ صبح کو ذمہ دار کو لے کر مقامی تھانے پہ پہنچا، ایس ایچ او صاحب نے پوچھا کہ اچھا جی کیا چوری ہوئی، یہ ہوا وہی، اچھا بھی ٹھیک ہے لکھواؤ۔ آخر میں اس نے کہا کہ بھائی آپ کو کسی پہ کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اشتباہ؟ تو اس نے کہا جی سچی بات۔ نے کہا سچی بات؟ نے کہا آپ ہی تو تھے رات۔ شک تو نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ تھے جناب، وہ خود رات کو چوری میں۔ جب یہ عالم ہو جائے تو اس لیے اسلام نے اہتمام کر دیا کہ کسی عورت کی عزت کو کورٹ میں اچھالا نہ جا سکے۔ 2 عورتیں گواہی دے رہی، اب 2 عورتوں کا ایک آدمی سے ناجائز تعلق نہیں ہو سکتا۔ اچھا اگر ہو خدا نہ خاصہ دونوں کٹھی ہو گئے، اس کے لیے نہیں آ سکتی کورٹ میں، الگ الگ تو چاہے آ جائیں، لیکن دونوں ایک مقدمے میں کٹھی ہو جائیں، ان میں تو رکاوٹ ہوگی، ان میں تو دشمنی ہوگی، وہ ایک آدمی کے حق میں کیسے گواہی دیں گے؟ اللہ نے اس کی عزت و عصمت کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے یہ پابندی لگا دی کہ 2 عورتیں ایک کے برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ عورت کی توہین کی جا رہی ہے، عورت کی عزت کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اللہ نے زنا میں عورت کی گواہی نہیں رکھی کیونکہ ایک اس کی ہم جنس ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ بیچاری کیسے گواہی دے؟ اور اگر اس کی گواہی رکھ دی جائے تو پھر کورٹ میں جو سوالات ہوں گے، کیا وہ اس کا ایک شریف عورت سامنا کر سکتی کہ تم نے اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا؟ کیا بتائے گی وہ بیچاری؟ ہمارے شریف عورتیں جو ہیں وہ تو یعنی شادی کے بعد 2 سال 3 سال تک جو ہے اپنے ماں باپ اور شوہر کے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے شوہر کے ساتھ بیچاری بے تکلفی نہیں کرتی کہ کہیں سسر نہ دیکھ لے، کہیں میری ساس نہ دیکھ لے، کہیں میری نندے نہ دیکھ لیں، کہیں بھابیاں نہ دیکھ لیں، کہیں کیسی عورت ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کا ہے جو شرفاء ہیں، آج کی عورت کی بات نہیں ہے،
کیونکہ یہ تو شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ان کی ضروری ہوتی ہے، کچھ عرصہ تعلق رہے، آنا جانا ہو، ملنا ہو، بیچ پہ، کبھی کلب میں، کبھی ریسٹورانٹ میں، کبھی ڈانس فلور پہ، تاکہ اچھی طرح ایک دوسرے کو سمجھے نا۔ اسی لیے اسلام کا پر یہ اعتراض کرنا جو ہے ظلم ہے۔ اب دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی چلو ٹھیک ہے، شہادت کی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ عورت کی عزت کے لیے ہے، لیکن جناب دیت کی بات سمجھ نہیں آتی کہ آخر عورت کی دیت کیوں آتی ہے؟ مرد بھی مر گیا، عورت بھی مر گئی، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اس کے لیے تو مثلا علی سبیل المثال دیت ہو 1 لاکھ اور عورت کی ہو جائے 50,000 کیوں گئی؟ کیا عورت کو اسلام جو ہے انسان نہیں سمجھتا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے آدھی گواہی تھی اسی طرح یہ آدھا انسان ہے۔ پورے انسان کی دیت جو ہے وہ تو 1 لاکھ تھی اور اس کی آدھی دیت ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ؟ اس مسئلے کو بھی پورے مستشرقین، اعداء اسلام، اعداء دین پوری دنیا میں اچھالتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، میڈیا نہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس طرف سوچ ہی نہیں اور فکر ہی۔ ورنہ آدمی کو سوچ ہو، فکر ہو تو پھر عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالے گا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اس پر بھی وہ بڑی نعوذ باللہ اسلام کے بارے میں توہین آمیز باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو جی عورت کی دیت کیوں الگ؟ تو اب جناب آپ اس مسئلے کو بھی سمجھیں۔ اسلام کا عدل دیکھیں، مثال کے طور پر میرا یہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، اس کی قیمت ہے مثال سمجھانے کے لیے 100 ریال۔ اگر یہ میرا نقصان ہو جائے تو آپ مجھے 100 ریال دلائیں گے، اور ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، اس کی قیمت ہے 6,000 ریال، حالانکہ یہ اس سے چھوٹا ہے، اس کی قیمت 7,000 ریال۔ تو اگر یہ بھی ٹوٹ جائے، آپ کہیں گے کمال کرتے ہیں جناب، اتنا بڑا ٹیپ ریکارڈر ٹوٹ گیا ہے تو اس کا تو 150، اور یہ چھوٹا سا ٹوٹ گیا، اس کا ہم آپ کو 6,000 دیں۔ اگر کسی آپ منصف آدمی کے پاس جائیں گے، وہ یہی بات کرے گا کہ جناب جتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ بولیں، نہ وہ زیادہ کا مطالبہ کرے اور نہ وہ کم دے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا نقصان ہو، کیونکہ یہ ہے نقصان کو پورا کرنا، نقصان تو تبھی پورا ہوگا نا۔ اب جناب سمجھیں کہ اگر ایک مرد ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو کتنا نقصان ہوا؟ بیوی بچوں کا بیچارہ کفیل وہ تھا، گھر والوں کا کفیل وہ تھا، تمام معاملات اس کے سر پہ تھے، گھر چلانے کے بوجھ اس کے سر پہ تھے، کما کے کھلانے والا تھا۔ عورت کی ذمہ داری تو نہیں، وہ تو گھر میں بیٹھی کھانے والی تھی۔ تو جتنا نقصان ہوا اللہ نے اتنی دیت رکھی کہ مرد کی وجہ سے چونکہ نقصان زیادہ ہے دیت بھی زیادہ ہو، عورت کے مرنے سے چونکہ نقصان کم ہے دیت بھی کم ہے۔ اس میں نعوذ باللہ کسی کے بغض کی کیا بات ہے؟ دیت تو اس نقصان کو یعنی پورا کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ تو اگر مرد کے جانے سے صاف ظاہر ہے کہ جس گھر کا مرد چلا جائے گا اس کا نقصان کتنا ہوگا، اس کے مقابلے پہ عورت جائے گی، نقصان تو ہوگا لیکن اس سے کم ہوگا۔ اس لیے جہاں کم نقصان تھا اسلام نے دیت کم رکھی، جہاں زیادہ نقصان تھا اسلام نے دیت زیادہ رکھی۔ تو اس میں کون سی بے انصافی ہے؟ جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے آپ اتنا لیں، وہ تو اسلام آپ کو دے رہا ہے۔ اسی طرح جناب اب آپ آئیں کہ ایک تیسرا اعتراض جو اسلام پہ کیا جاتا ہے، ایک تو نصف شہادت کا اور ایک نصف دیت کا، اور اسی طرح نصف وراثت۔ یہ بھی اسلام پہ ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ دیکھو جی اللہ پاک نے مرد کو، اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکوں کے تو 2 حصے ہیں اور لڑکی کا 1 ہے۔
کہا دیکھو جناب ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، ایک اس سے بیٹا ہے، اسی سے بیٹی ہے، بیٹے کو تو دو ڈبل دو، اور لڑکی کو جناب آدھا دو. اور پھر اس بات کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں، دیکھو جناب عورت مظلوم ہے، بیچاری کمزور ہے، صنف نازک ہے. وہ جناب اب وہ بالکل وہ نظریہ بدل جاتا ہے. دوسرا نظریہ ہو تو کہتے ہیں نہیں جناب عورت کرکٹ کھیل سکتی ہے، ہاکی کھیل سکتی ہے، ہوائی جہاز اڑا سکتی ہے، ٹرک چلا سکتی ہے، وہ مرد سے کیوں کم ہے؟ لیکن یہاں کیا کہتے ہیں جناب وہ تو بڑی مظلوم ہے، وہ تو صنف نازک ہے، وہ تو جناب ایک لچکتی ہوئی شاخ ہے، وہ تو ایک ایسی ٹہنی ہے جناب ہوا زیادہ لگے تو بیچاری اڑ جائے گی اڑ جائے گی. تو اس لیے اس کو تو زیادہ ملنی چاہیے تھی وراثت. یہاں اب وہ کمزور ہو گئی. یہاں اسلام کی مخالفت کر رہی ہو وہاں تو وہ طاقتور ہو جاتی ہے، وہاں وہی جہاد بھی اڑا لیتی ہے، وہاں وہ کرکٹ بھی کھیل لیتی ہے، وہاں فوج میں بھی جا سکتی ہے، وہاں جناب وہ جہاز بھی چلا سکتی ہے، وہاں وہ ٹریلر بھی چلا سکتی ہے. لیکن جب اسلام پہ اعتراض کرنا، دیکھو جی آخر عورت ہے، وہ جی نیچر ہے، فطری بات ہے جی، عورت آخر کمزور ہوتی ہے، عورت ضعیف ہوتی ہے، عورت مظلوم ہوتی ہے. تو اب اسلام بھی اس کو آدھا حصہ دے رہا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس کو جناب سمجھیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام عادل ہے، عدل والا ہے، حق ہے اور صدق ہے، جس میں کسی قسم کا ظلم نہیں. اور ہمارے خدا کی تو صفت یہ ہے کہ وہ ظلم سے پاک ہے. وما ربک بظلام للعبید ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. دیکھا نہیں کہ اگر خدا رحمت فرمائے اس کی ذات، اس کا رحم جو ہے وہ ساتھ میں نہ ہوتا تو کیا اس کا نام لینے والے، اس کا نام بگاڑنے والے، اس کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کی ذات پر عیب لگانے والے، نعوذ باللہ اس کی کتاب کا انکار کرنے والے، ان سب کو ختم کر کے بھسم نہ کر دیتا خدا بند قدوس. کہتے یہ دنیا ہے، ہم نے سب کو پیدا کیا ہے، مخلوق ہے، سب کا حق ہے، تم کرو اور قیامت میں اپنا بدلہ ہوگا، جیسے عمل کرو گے ویسا بدلہ میں. تو اب جناب سمجھیں کہ وراثت کے اندر اللہ نے عورت کا حصہ آدھا کیوں رکھا. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اب بچی جب پیدا ہوگی اس کی تمام ذمہ داری باپ پہ. اس کا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا نان نفقہ خرچہ، اس کی حفاظت تحفظ. حتیٰ کہ یہ تو یعنی کافروں کا قانون بھی مانتا ہے کہ جب تک 18 سال کی نہ ہو تو والدین کی ذمہ داری ہے. تو اب جناب 18 سال تک اس کا کھانا پینا مکان کرایہ رہائش سب والدین کے ذمہ ہے. لڑکی سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا کہ آپ مکان میں رہتی ہیں تو پیسے دیں. اب جب 18 سال کی ہو جائے تو شریعت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ اپنی بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ کرو، شادی کرو، انتظام کرو، حسب توفیق جو دے سکتے ہو بچی کو دو. جہیز میں مطالبہ کرنا حرام ہے. والدین اپنے منشور سے اپنی بچی کو جو چاہیں دیں. ہمارے ہاں جو رسم بن گئی ہے نا مطالبہ ہے کہ اتنا جہیز دو گے تو ہم نکاح قبول کریں گے. اس میں گاڑی ہو، اس میں ٹی وی ہو، اس میں VCR ہو، اس میں فلاں ہو، اس میں فلاں ہو. یہ حرام ہے شریعت. لیکن اگر والدین اپنی توفیق کے مطابق، ان کی توفیق 1 لاکھ ہے 1 لاکھ دیں گے، 10 لاکھ ہے 10 لاکھ. کون ماں باپ ہے جو اپنی بیٹی کو نہیں دے گا؟ تو اب جناب یہ ہے کہ اس کے پیدائش سے لے کر شادی تک کے تمام اخراجات کا ذمہ دار باپ ہے، اور شادی کے بعد اس کے تمام اخراجات کا ذمہ دار جو ہے اس کا شوہر ہے. اب شادی ہو گئی، اب وہ شوہر کے گھر میں آ گئی تو اب اس کا مکان نان نفقہ سکنا کھانا پینا اٹھنا لباس تمام چیزوں کی ذمہ داری جو ہے اس کے شوہر پہ آ گئی. اچھا اب جناب یہ ہے کہ آگے جب اس کے بچے ہو گئے تو ان بچوں کا خرچ بھی ان کے باپ پہ ہے. اور جب بچے ماشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے، کچھ چلنے کے کچھ کمانے کے، تو ماں کی بھی خدمت کریں گے. جو فرما بردار بیٹے ہیں وہ تو سب سے پہلے جناب جہاں ملازمت ہو کوئی مقام ملے تو کہتے ہیں نہیں یہ پہلی تنخواہ تو ہم نے اپنی امی کے ہاتھ پہ رکھنی ہے نا، تاکہ ماں خوش ہو جائے دعائیں دے. تو اب جناب اچھا اب لڑکا جو ہے جناب وہ ٹھیک ہے جب تک نابالغ تھا بچہ تھا ماں باپ کی ذمہ داری تھی. لیکن جب شادی ہو گئی اب اس کی ذمہ داری جو ہے اس کی بیوی کی ذمہ داری بھی اس پہ، بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے، اور اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی بچے پہ.
یعنی اب لڑکی پہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں باپ غریب ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اور بیٹا جو ہے ماشاءاللہ ملازم ہے، اچھے عہدے پہ ہے، پیسہ ہے، فرمایا انت و مالک لابیک، حضور نے فرمایا تم بھی اور تمہارا مال بھی، تمہارا سب کچھ جو ہے تمہارے باپ، تم اب اپنے ماں باپ کے نفقے کے بھی ذمہ دار۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ بہن کو تو دے سکتے ہو، بھتیجی کو تو دے سکتے ہو، اپنے اور پھوپھی خالہ والا سب کو دے سکتے ہو، لیکن باپ کو یا بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ان کا تو خرچہ تمہارے ذمہ ہے ہی ہے، پھر زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب؟ یعنی اگر والد میرا بیمار ہے، غریب ہے، اس کا خرچہ میرے ذمہ ہے، جب اس کا خرچ میرے ذمہ ہے تو پھر زکوٰۃ میں کیوں دوں؟ وہ تو میرے فرائض میں شامل ہے کہ اس پہ خرچ کروں۔ میری ماں اگر بوڑھی ہو گئی، کمزور ہے، بیچاری کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کا خرچ میرے ذمہ واجب ہے، نہ کہ میں زکوٰۃ سے دوں۔ تو اب جناب مہربانی فرما کے اندازہ کریں کہ تمام بوجھ اور مرد پہ زیادہ ہے یا عورت؟ جب لڑکے پہ زیادہ ہے تو اللہ نے اس کو میراث میں بھی حصہ زیادہ دیا ہے کہ بھی چونکہ تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، تمہارے اوپر بوجھ زیادہ ہے، لہذا تم ڈبل حصہ لے لو۔ اور بچی پہ بوجھ کم ہے اور اس کو ماں باپ جہیز بھی دے رہے ہیں، شادی بھی کر رہے ہیں، سامان بھی دے رہے ہیں، گھر بنا کے دے رہے ہیں، تو آدھا حصہ اس کو بھی دے دو تاکہ وہ محروم نہ ہو میراث سے، والدین کی جائیداد سے۔ یہ نہیں کہ وہ خالی ہاتھ چلی جائے، لیکن بھائی کے مقابلے پہ تو نہ لے، کیونکہ اس کی تو ذمہ داری زیادہ ہے، اس کے تو اخراجات زیادہ ہے۔ اچھا اب جناب اسی طرح دیکھیں کہ جب لڑکی ہے، باپ مر جائے گا تو باپ کی جائیداد کی وارث بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ ماں مر جائے، ماں کی جائیداد کی وارث بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بنے گی۔ اور شوہر مر جائے تو شوہر کی جائیداد کی بھی وارث بنے گی۔ اچھا بیویاں تو کبھی ہوتی ہیں نا دولت والی، ورنہ عام طور پر تو غریب ہوتی ہیں بیچاری، ٹھیک ہے، بیوی کا بھی جائیداد میں وراثت میں شوہر کا حق ہے، لیکن وہ تو لاکھوں میں ایک ہوگا۔ میراث، علم المیراث جو ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو یہ علم الفرائض جو ہے، علم المیراث جو ہے، اب آپ اس میں اندازہ کریں کہ اب لڑکی اپنے والدین کی بھی وارث ہے اور شوہر کی بھی وارث۔ تو انسان ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اسلام نے کیا ظلم کیا جناب؟ اسلام نے تو عدل کیا کہ جس پر خرچ زیادہ تھا اس کو زیادہ دیا، جس پہ بوجھ کم تھا اس کو کم دیا، تو عین عدل ہے انسان۔ تو اس سے اسلام کو بدنام کرنا، شبہات نکالنے، کیڑے نکالنے، دراصل وہ اپنا بغض باطن ہوتا ہے جو باہر آ جاتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی اسکالر، آج بھی اگر کوئی مفکر، آج بھی اگر کوئی مدبر اللہ کے قرآن میں عقل سلیم سے اور حوصلے سے بغیر خالی الذہن ہو کے مطالعہ کرے، اس کو ماننا پڑے گا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ واقعی یہ قرآن جو ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرنے والا ہے۔ اس کو ماننا پڑے گا کہ جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور باطل ہوتا بھی مٹنے والا ہے۔ اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام کے تمام قوانین، تمام احکام، تمام فراوین جو ہیں عین عدل ہیں اور زمینی حقائق کے مطابق ہیں، اور جن کو قیامت تک بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی ترمیم تنسیخ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب ان احکامات کے بعد اور ان اعتراضات کے مختصر جوابات کے بعد کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کی ساخت ایسی رکھی، بناوٹ ایسی۔ اسی لیے حدیث مبارک میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اللہ نے مرد کو جو پیدا کیا ہے نا، یا انسان کو، مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ نے اس کو پانی سے پیدا کیا۔ اللہ نے بار بار فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو من نطفۃ، نطفہ کہتے ہیں وہ حقیر سا تھوڑا سا پانی، امشاج، امشاج کہتے ہیں اخلاق۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا، اخلاق کا کیا معنی کہ نطفہ جو ہے یعنی وہ پانی باپ کا اور ماں کا مل جاتے ہیں تو مزج ہو گیا، اخلاق ہو گیا، ایک دوسرے میں خلط ہو گیا۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ امشاج کا معنی ہوتا ہے الوان ہے، مختلف رنگ،
کیا مانا؟ انہوں نے کہا کہ انما الرجل ابیض غلیظ وماء المرأة اصفر رقیق، کہ مرد کا جو نطفہ ہے، جو پانی ہے، وہ سفید ہوگا اور گاڑھا ہوگا، اور عورت کا جو ہے وہ پتلا بھی ہوگا اور پیلا بھی ہوگا۔ اب دونوں میں رنگ